तूने मेरी कुर्बानियां कबूल की हैं, मैं भी कुर्बान हो रहा हूँ। हम आलू सुन्नत इसलिए कहते हैं कि जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जो जवान बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर कुछ व अस्हाबिहिल अस्फिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम इश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजील वल क़ुरआन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हसन वल हुसैन रैहानाय मिनल जन्नह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें सब हज़रात। तुम्हीं से ऐ मुजाहिदो दीन का सुबात है, तुम्हीं से ऐ मुजाहिदो दीन का सुबात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और शहादत की हकीकत को समझते हैं खुदावाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
شہادت خوب اس کی دے گئے ہیں بدر و احد و کربلا والے، اور کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کہ کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، اور اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، اور کچھ مٹ گئے ہیں مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے، صحابہ و اہل بیت کا نام مٹانے والے۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ جن نوجوان عزیزوں نے درود شریف پڑھا ہے، بزرگوں کو تو میں نہیں کہتا، لیکن ان سے درخواست ہے کہ دیواروں کا آسرا چھوڑ کرنا ذرا نزدیک قریب تشریف، اور انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، محرم الحرام کے مناسبت سے آج کا جو یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اس میں آپ لوگ بھی یہ ذہن بنا کر آئے ہیں کہ ہم نے شہادت سننی ہے، اور یہ مہینہ غم کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے، لوگ شہداء کا غم مناتے ہیں، تو ہم بھی مسجد میں بیٹھ کر شہداء کا غم منا لیں اور شہادت امام حسین سن لیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ تمام احباب یہ ذہن بنا کر تشریف لائے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میری یہ گزارش آپ ذہن نشین کریں کہ غم ہوتا ہے مصیبت پر، آفت پر، اور شہادت نعمت ہے، شہادت مصیبت نہیں ہے۔ شہادت اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، شہادت مصیبت نہیں ہے۔ شہادت ایسا مرتبہ ہے، ایسا مقام ہے کہ جس کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ اللہ کے حضور دعا کی، تمنا کی، آرزو کی
کہ اے اللہ میں تیرا خاتم النبیین، خاتم الرسل، امام الرسل پیغمبر ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فرما۔ میں آپ کو حدیث پاک کے الفاظ سنا دوں۔ میرے آقا نے اللہ کے حضور عرض کی کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، اے اللہ میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے یہ عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب، میں آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، نہ آپ کی دعا کبھی میں واپس لوٹاتا ہوں۔ دعا آپ کی قبول ہے، دعا آپ کی منظور ہے، لیکن میں خدا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کا مطہر، مجلل، معزز، مشرف، منور وجود خون میں لت پت ہو کر زمین پر گرے، مجھ خدا سے یہ برداشت نہیں ہوتا، ورنہ دعا آپ کی شہادت والی قبول ہے، دعا آپ کی منظور ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات حسرت آیات ہے وہ زہر خورانی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ان الیہود سمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں نے حضور علیہ السلام کو خیبر کے موقع پر زہر ملا ہوا گوشت کھلا دیا تھا، اور اس زہر کے اثر ہی کی وجہ سے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے برقع پوش ہوئے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ واخرج الحاکم عن الشعبی ماذا نتوقع من هذه الدنيا الدنية قد سم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسم ابا بکر۔ حاکم شعبی سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم ان دنیا والوں سے کیا توقع رکھیں کہ جن دنیا والوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر کھلا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر کھلا دیا، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے برقع تبدیل کرنا اس زہر خورانی کی وجہ سے تھا۔ وہ زہر ایسا تھا جو مسلسل آہستہ آہستہ آپ کے وجود مسعود پر اثر کرتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو اس لیے علماء نے شہادت سے تعبیر کیا۔ سمجھ آئی بات؟ تو اگر شہادت مصیبت ہوتی، شہادت مصیبت ہوتی، میرے آقا اللہ سے مانگتے۔ حضور علیہ السلام کے بعد جناب سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد حبیبک، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور شہادت کی موت بھی حضور کے شہر میں نصیب فرما۔ جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کی تمنا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کوفہ کی جامع مسجد میں صبح کے وقت نماز پڑھانے آ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون زہر بھرا خنجر آپ کی پیشانی مبارک پر مارتا ہے، حضرت علی کی زبان سے نکلتا ہے فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں علی آج کامیاب ہو گیا ہوں۔ فزت، فاز یفوز، کامیاب ہونا۔
تو یہ چند تمہیدی جملے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شہادت ایک ایسی نعمت ہے، ایسا انعام ہے کہ جس کی تمنا میرے آقا نے بھی کی، جس کی تمنا صحابہ نے بھی کی، جس کی آرزو اہل بیت نے بھی کی۔ کیوں کی؟ کہ وہ جانتے تھے کہ شہید اور جنت یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ لازم و ملزوم یعنی جہاں شہید ہوگا وہیں جنت ہوگی، جہاں جنت ہوگی وہیں شہید ہوگا۔ یا اگر میں آگے بڑھ کر یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ ساری دنیا جنت کی تلاش میں ہے۔ مولوی جنت تلاش کرتے ہیں، پیر جنت تلاش کرتے ہیں، عالم جنت تلاش کرتے ہیں، زاہد جنت تلاش کرتے ہیں، غوث و قطب جنت تلاش کرتے ہیں، آپ میں عبادت کرتے ہیں، مقصود جنت ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، مقصود جنت ہے، ذکر اللہ کرتے ہیں، مقصود جنت ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مقصود جنت ہے، تلاوت قرآن کرتے ہیں، مقصود جنت ہے۔ یعنی ساری دنیا جنت کی تلاش میں ہے، اور جنت خود آگے بڑھ کر شہید کے قدموں کی تلاش میں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ کیا معنی؟ یعنی جہاں شہید قدم رکھ دے اللہ اس سرزمین کو جنت بنا دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ شہید اور جنت دونوں لازم و ملزوم ہے۔ دل قیامت کا جس دن آپ نے مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کی بڑی عدالت میں حاضری ہونی ہے، اور میزان عدل سے گزر کر جانا ہے۔ ترازو تلاوڑا جو اللہ تبارک و تعالی لگائیں گے، ہر شخص اعمال کے تلاوڑے میں تولا جائے گا، ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ جو کچھ چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں وہ تمام کے تمام ترازو میں آئیں گے، میزان پر آئیں گے، علماء کی جماعت آئے گی، ملائکہ روکیں گے، ٹھہرو حساب کتاب دو، پیران عظام آئیں گے، ملائکہ روک لیں گے کہ ٹھہرو حساب و کتاب دو۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زاہدین کی جماعت آئے گی، قطبوں کی جماعت آئے گی، ابدال آئیں گے، عباد آئیں گے، اخیار آئیں گے، تابعین آئیں گے، سب کو روکا جائے گا، ٹھہرو حساب و کتاب۔ آگے میزان عدل ہے، اوپر آیت لکھی ہوئی ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ آؤ ٹھہرو، اعمال کا وزن کراؤ، اعمال کا وزن کراؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ تمام جماعتیں گزر رہی ہوں گی، اسی اثنا میں چند لوگ آئیں گے، ایک جماعت آئے گی، ان کی حالت یہ ہوگی وجود کٹے پھٹے ہوئے ہوں گے، اعضاء قطع و برید شدہ ہوں گے، خون کے فوارے جسم سے نکل رہے ہوں گے، لیکن ہزاروں سال بہنے والے اس خون سے کستوری اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ ملائکہ جب ان کو روکیں گے، ٹھہرو حساب و کتاب دو، حساب و کتاب دو، تو اللہ تبارک و تعالی
خود آپ قدرت والے وجود سے اس میدان عدل میں آ جائیں گے اور ملائکہ سے عرض فرمائیں گے آ میرے فرشتوں، آ میرے ملائکہ، دیکھتے نہیں ہو یہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ اللہ آپ فرمائیں یہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے او میرے ملائکہ، او میرے فرشتوں، یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں میرے ساتھ اپنی جانوں کا سودا کر لیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ نے خرید و فروخت کی ہے، اللہ نے خرید کر لیا ہے ان مومنوں سے ان کی جانوں کو، انفسہم جانیں ان کی ہیں، خرید کس نے کی ہے؟ توجہ ہے بھائی، اللہ سودے کر رہا ہے، خدا خرید و فروخت کر رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ سودے تو ہوتے ہیں جنسوں کے، اجناس کے، سودے ہوتے ہیں اموال کے، مالوں کے۔ منڈیوں میں گندم فروخت ہو رہی ہے، چاول فروخت ہو رہے ہیں، مکی فروخت ہو رہی ہے، پھل فروٹ فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ نفس، یہ جانیں، یہ تو ہم نے فروخت ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتے ہیں چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے خریدار اس کی مناسبت سے ملتا ہے، چیز جتنی کمتر ہوگی خریدار اتنا چھوٹا ہوگا، چیز جتنی زیادہ قیمت والی ہوگی خریدار اتنا بڑا ہوگا۔ آپ کو کوئی چیز ایسی بیچنی ہے جو لاکھوں کی مالیت کی ہے، خریدار کوٹدو میں، ملتان میں مل جائیں گے۔ اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے، کروڑوں کی چیز ہے، کہو گے خریدار لاہور کی منڈیوں میں، بڑے شہروں کی منڈیوں میں ملیں گے۔ اگر چیز اربوں خربوں کی ہے آپ کہیں گے کراچی امپورٹ ایکسپورٹ والے وہ خرید کر سکیں گے۔ اگر ملین بلین سے اوپر کی چیز ہے بھائی، اللہ فرماتے ہیں خریدار اب دنیا میں نہیں مل رہا، میں اللہ خود آپ اس کا خریدار بن گیا۔ اشترا، میں خدا نے خرید کر لیا، من المومنین، ان مومنوں سے ان کی جانوں کو میں نے خرید کر لیا۔ اللہ پھر یہ تیرا مال بن گیا؟ فرمایا ہاں، یہ شہید کی جان میرا مال ہے۔ کس کا مال ہے؟ اللہ کا۔ کیپکو کے علاقے میں رہنے والوں، نوجوانوں میری بات توجہ سے سننا، ایک آپ کا مال ہے، صاف ستھرا ہے، سونے کی طرح ہے، ہیرے کی طرح چمک رہا ہے، آپ منڈی میں لے جاتے ہیں، اگر اس مال میں سے کوئی نقص نکالے، کوئی کمی نکالے، آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولے تو صحیح، ہوگی نا، کہ میرا ہیرے کی طرح مال تھا، سونے کی طرح مال تھا، اس میں یہ آدمی نقص نکال رہا ہے، کمی نکال رہا ہے۔ شہید صحابہ ہوں یا شہید اہل بیت ہوں، یہ مال ہے اللہ کا، تو جو اللہ کے مال میں نقص نکالے، کوئی کہتا ہے میں صحابہ کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے میں اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی صحابہ میں نقص نکالتا ہے، کوئی اہل بیت میں نقص نکالتا ہے۔ سنو، جو صحابہ میں نقص نکالے وہ رافضی ہے، جو اہل بیت میں نقص نکالے وہ خارجی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ
صحابہ کرام کے لیے ہے، دوسری آنکھ اہل بیت عظام کے لیے ہے۔ جس کی صحابہ والی آنکھ نہیں ہے وہ بھی کانا ہے، جس کی اہل بیت والی آنکھ نہیں ہے وہ بھی کانا ہے، جن کی دونوں آنکھیں ہیں وہ نور علی نور ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شہیدوں میں سے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ عظمتوں والے ہیں، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، وہ اللہ کے ہاں کامران ہیں، اللہ کے ہاں ان کو مرتبہ ملا ہے، اللہ کے ہاں ان کو مقام ملا ہے، عظمت ملی ہے، رفعت ملی ہے، شان ملی ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہم شہادت اہل بیت مناتے ہیں، شہادت کربلا مناتے ہیں۔ کربلا والوں پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کرب و بلا کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے خانوادے نے جو بھی قربانیاں دی ہیں اللہ کے ہاں وہ قبول ہو گئی ہیں، چاہے ان میں آپ کے اقربا تھے، اعز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے، دوست تھے، بھائی تھے، بھتیجے تھے، حتیٰ کہ آپ کو روکنے والا سب سے پہلا حر بن یزید تھا جو 1200 کا لشکر لے کر امام حسین کے مقابلے میں آیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب 9 محرم سے 10 محرم الحرام کا دن آیا، حر بن یزید سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، حر تیرا کیا پروگرام ہے؟ عرض کرنے لگا، میں سوچ رہا ہوں اے امام، میں یہ خیال نہیں کرتا تھا، یہ تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ لوگ آپ کو شہید بھی کر دیں گے یا آپ سے جنگ و جدل کریں گے یا قتال کریں گے۔ میں سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہا ہے؟ کہتا ہے جنت اور جہنم کے درمیان میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ کون سا راستہ اختیار کروں۔ سعد عمرو بن سعد دیکھتا ہے حر کیا کر رہا ہے، تو بڑا جرئی دلیر اور بہادر انسان ہے۔ کہنے لگا ہاں، جری بھی ہوں، بہادر بھی ہوں اور دلیر بھی ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں یزید جیسے ہوں، سیدنا امام حسین کے قدموں کی جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حر بن یزید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لشکر میں آ کے شامل ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام مہربانی فرمائیے، سب سے پہلے آپ کا راستہ میں نے روکا ہے، سب سے پہلے پانی میں نے بند کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو تکلیفیں میں نے دی ہیں، مہربانی کریں، مہربانی کریں، میں معافی کا خواستگار ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، مہربانی کر کے مجھے معاف فرما دیں۔ سیدنا امام حسین نے یہ فرما کر گلے سے لگایا، اے حر، میں تو اس نبی کا نواسا ہوں جس نے طائف میں اپنے پر پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کر دیا تھا، میں اس نبی کا نواسا ہوں جو بڑھیا آپ کے راستے میں کانٹے ڈال کے آتی تھی اس کو بھی معاف کر دیا تھا، میں اس نبی کا نواسا ہوں کہ جس نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ تم لوگ آزاد ہو، میں محمد نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ کوئی بندہ ہے تو ان بچوں کو باہر ہی روک لے۔ توجہ ہے میری طرف، میں بات اب شروع کرنے لگا ہوں۔ پہلے میں نے زمین بنائی ہے آپ کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے۔ حر بن یزید عرض کرنے لگا، چونکہ ساری تکلیفوں کی ابتدا میں نے کی ہے، اب اس جنگ میں سب سے پہلے آپ کی طرف سے
میں مجاہد بن کر ان لوگوں کا مقابلہ کروں گا اور میدان جہاد میں اپنی دلیری کے جھنڈے گاڑوں گا، ان لوگوں کی صفوں کی صفیں اڑا دوں گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے آپ تھوڑا سا غور کرنا۔ سب سے پہلے امام حسین کا راستہ روکنے والا حر بن یزید ہے، پانی بند کرنے والا حر بن یزید ہے، کرب و بلا کی راہ پر گامزن کرنے والا یہ حر بن یزید ہے، اور خانوادہ رسول کو تکلیفیں دینے والا یہ حر بن یزید ہے۔ لیکن جب یہ سیدنا امام حسین کے ساتھ ملا اور آپ کے لشکر کی طرف سے لڑا، شہید ہوا، کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ زور سے بولیں، کامیاب ہے۔ راستے روکنے والا، پانی بند کرنے والا، تکلیفیں دینے والا، اذیتیں پہنچانے والا، کتنے دن ہو گئے آپ ان اذیتوں میں مبتلا ہیں۔ ابتدا اس کی حر نے کی ہے، لیکن آپ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ کہ حضرت سیدنا امام حسین کے قدموں میں آ گیا، امام حسین کے ساتھ جڑ گیا، آپ کے ساتھ آ گیا، آپ کے ساتھ مل گیا، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حر بن یزید تو چند گھنٹوں کے لیے حضرت امام حسین کے ساتھ جڑ گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا، اور 23 سال جو صحابہ میرے آقا کے قدموں کے ساتھ جڑے رہے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ میری بات آپ نہیں سمجھ رہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم دنیا داری میں مشغول ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان جھنجھٹوں میں پڑھنے کی؟ یہ کوئی ایمان کا حصہ تو نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بات دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سنو اور دماغ میں بٹھاؤ۔ صحابہ و اہل بیت یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے آپ انسان ہیں، میں انسان ہوں، ایک کامل انسان کی تعریف یہ ہے کہ اس کا دماغ درست ہو، 2 آنکھیں ہوں، 2 کان ہوں، 1 ناک ہو، 2 ہونٹ ہوں، 1 زبان ہو، 2 ہاتھ ہوں، 10 انگلیاں ہوں، 2 ٹانگیں ہوں۔ وہ ایک مکمل اور کامل انسان ہے۔ اگر ایک آدمی کی 2 ٹانگوں میں سے 1 نہیں ہے تو یہ انسان نامکمل ہے۔ اگر ایک بازو نہیں ہے یہ انسان نامکمل ہے۔ اگر ایک آنکھ نہیں ہے یہ انسان نامکمل ہے۔ اگر کسی کا دماغ وہ معوف اور ختم ہو گیا ہے، پاگل و دیوانہ بن گیا ہے، یہ انسان بھی نامکمل ہے۔ جس طرح اعضاء و جوارح کے بغیر انسان نامکمل ہے، اسی طرح صحابہ و اہل بیت کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، کربلا کے شاہ حسین۔ صحابہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اہل بیت کی قربت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الا المودۃ فی القربى، اے لوگو ترکت فیکم الثقلین، لوگو تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، وعطرتی، اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم لوگ ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے، قرآن کا دامن نہیں چھوڑو گے، اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑو گے، فرمایا اس وقت تک تم کامیاب رہو گے۔ جب ان 2 میں سے ایک چیز کو چھوڑ دیا، فرمایا پھر تم کامیاب نہیں رہو گے۔ اب آگے سمجھنے کی بات ہے۔
لوگ توجہ کریں نوجوان میری طرف، لوگ قرآن کی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر بناتے ہیں، یہیں سے دھوکہ ہوتا ہے، یہیں سے فراڈ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ یا اہل بیت ان کا اوڑھنا بچھونا یہ اللہ کا قرآن تھا، وہ رہنمائی حاصل کرتے تھے تو قرآن سے حاصل کرتے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کرب و بلا کے میدان میں کیا پڑھا؟ زور سے بولے، اللہ کا قرآن پڑھا۔ صرف آپ نہیں پڑھا بلکہ 10 محرم الحرام کی رات جسے عاشور کی رات کہتے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے اپنے اقربا کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں چلا تو کسی ارادے سے تھا لیکن میرے اللہ کو کچھ اور منظور تھا، میں نے اب تک اپنی طرف سے ہر قسم کی کوشش کر لی ہے لیکن یہ لوگ میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کل ان کا اور میرا فیصلہ ہو جائے گا، سو آج کی رات ہے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، جو بھی بندہ میرا ساتھ چھوڑ کے جانا چاہے چلا جائے، میں بخوشی رضا اجازت دیتا ہوں، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو ہوگا سو ہوگا۔ آپ نے فرمایا چراغ بجھا دیے جائیں، بتیاں بجھا دی جائیں، لالٹین بجھا دیے جائیں، دیے بجھا دیے جائیں تاکہ کوئی کسی سے شرمندہ نہ ہو۔ رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جس کا جی چاہے چلا جائے، میری طرف سے عام اجازت ہے۔ تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چراغ بجھے رہے، روشنیاں بجھا دی گئیں، لیکن جب 1.5 گھنٹے کے بعد پھر چراغ روشن کیے گئے، آپ نے دیکھا کہ ان 72 تن میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں گیا، سبھی اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کوئی نہیں گیا، عرض کرنے لگے اے امام ہم وہ قوم نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو جا کے لڑ، تیرا خدا ان سے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ نے عرض کی اے امام حسین ہم وہ قوم ہیں، ہم آپ کے نانے کی امتی ہیں، ہم ان کی درسگاہ سے پڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کو یہ قسم دے کے کہتے ہیں کہ صبح اگر جنگ کا موقع آیا جہاں آپ کا پسینہ بہے گا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی یہ ہمت دیکھی، عزم بالجزم دیکھا، استقامت دیکھی، تو آپ خیموں کی طرف تشریف لائے۔ آپ نے سبھی جوانوں کو حکم فرمایا کہ سو آج کی رات میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، بیبیاں خیموں میں قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ کے حضور دعائیں مانگے۔ تو ساری رات اس کرب و بلا کے میدان میں خانوادہ اہل بیت کے لوگ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے، نماز میں مشغول رہے، نوافل میں مشغول رہے۔ حضرت امام حسین ایک ایک خیمے کے دروازے پر آتے، کہیں سے آواز آتی یاسین والقرآن الحکیم، کہیں سے آواز آتی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہیں سے آواز آتی صاد والقرآن ذی الذکر۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، پوری رات سارا کنبہ، سارا گھرانہ، سارے اعزاء اقربا اللہ کے قرآن کو
کے ساتھ جڑے رہے، دامن قرآن سے وابستہ رہے۔ تو اب آپ فیصلہ کریں۔ حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک عطرت اپنی اولاد اہل بیت، ایک قرآن۔ تو میرے دوستو میں کہوں گا کہ دونوں کی بجائے یہ ایک ہی بنتا ہے کہ اہل بیت قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے عامل ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت نہ قرآن کو چھوڑتے ہیں نہ اہل بیت کو چھوڑتے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں اہل بیت، اور دوسری طرف سے پیش جو کی جاتی ہے شہادت، وہاں سے قرآن کی کوئی آواز نہیں ہے، یا دوہرا پیش کیا جاتا ہے، یا قصیدہ پیش کیا جاتا ہے، یا رونا دھونا پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح۔ ہماری مسجد سے کس چیز کی آواز آتی ہے؟ زور سے بولے، پچھلے دوست بھی بولے، کس چیز کی آواز آتی ہے؟ قرآن کی۔ آپ یہ فرمائیں کبھی آپ گئے ہوں کسی امام بارگاہ میں، آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں پر قاری قرآن ہے اور وہ شبینہ پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، ذاکر صاحب ہے اور وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں ہے۔ پھر دعوے دار وہ لوگ ہیں، آپ چونکہ پروپیگنڈے کی نظر ہو جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جناب محبت اہل بیت سے وہ سرشار ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے تو سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے تو محبت اہل بیت میں سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے تو محبت اہل بیت میں اپنے وہ آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرب و بلا میں اہل بیت پیاسے تھے یا نہیں تھے؟ بولے۔ ایک روایت کے مطابق 10 دن، ایک روایت کے مطابق 7 دن پانی بند ہو گیا، ان کا پانی بند ہے، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، اور ہم جناب جگوں کے جگ، بالٹیاں کی بالٹیاں بازاروں میں کھڑے ہو کر لسیاں پی رہے ہیں، شربت بنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ سبیل حسین ہے، یہ نیاز حسین ہے۔ اگر ان کی سنت ادا کرنی تھی تو وہ تو بھوکے تھے، وہ پیاسے تھے، انہوں نے روزے کی نیت کی ہوئی تھی۔ اور یہ آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کے 2 روزے، 9ویں کا اور 10ویں کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے ان کی فرضیت آ گئی تو پھر یہ روزے نفلی بن گئے۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں تم کیا رکھا کرو؟ روزہ رکھا کرو۔ اگر اہل بیت کی سنت ادا کرنی تھی تو وہ گھرانہ تو پیاسا تھا، اور ہم یہاں بالٹیوں کی بالٹیاں پانی کی، شربت کی وہ پیے جا رہے ہیں، اور آپ کو کہا جاتا ہے یہ سبیل حسین ہے، یہ نیاز حسین ہے۔ مسئلہ آپ کو بتا دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اگر ناراض ہوں تو میں نہیں بتاتا، بتا دوں۔ یہ جو سبیل پلائی جاتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے نیاز حسین کا۔ کس چیز کا؟ نیاز حسین۔ یہ امام حسین کی نیاز ہے۔ ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت، ہمارا عقیدہ ہے، ہم نظر کے بھی قائل ہیں، نیاز کے بھی قائل ہیں، منت کے بھی قائل ہیں، منوتی کے بھی قائل ہیں۔ صرف قائل نہیں بلکہ ہم نظر کو عبادت سمجھتے ہیں، نیاز کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، منت منوتی کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں عبادت ہیں۔ یہ جب کوئی بندہ نظر مان لیتا ہے تو وہ نظر کا پورا کرنا اس پر واجب بن جاتا ہے۔ منت کا پورا کرنا کیا بن جاتا ہے؟ واجب بن جاتا ہے۔ تو میں عرض کروں، نظر بھی عبادت ہے، نیاز بھی عبادت ہے، منت بھی عبادت ہے، منوتی بھی عبادت ہے، اور عبادت کے متعلق یہ قانون ہے کہ عبادت ایک اللہ کے ماں سوا کسی اور کی جائز
بولے جائز نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو پانی پلاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل دور ہے موبائل کا، العیاذ باللہ، وہ پہلے وہ گھوڑے سے اس پانی کو جھوٹا کرواتے ہیں کہ پہلے اس سے جس ٹپ سے وہ دلدل شریف گھوڑا وہ پانی پیتا ہے، پھر اس پانی کو اس تمام پانی میں مکس کر کے متبرک بنایا جاتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت یہ نہیں دیکھتے، وہ تو کہتے ہیں میٹھا شربت ہے فلہذا ہم پی لیں، امام حسین کے نام پر ہے۔ بھائی جو اللہ کے ماں سوا غیر کی منت مانی گئی، میری بات بے شک نہ مانے، مولانا کی بات نہ مانے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر نہیں مانیں گے پھر ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا من نظر لغیر اللہ فقد اشرک ومن اشرک فقد دخل فی النار، جو اللہ کے ماں سوا کسی غیر کی منت مانے، نظر مانے، اس نے شرک کیا، جس نے شرک کیا اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ آپ میں سے پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوانوں کو تو یہ ابھی نظر آ رہا ہے، ان سے پوچھیں کہ آج سے 10 سال پہلے یہ رسم تھی؟ نہیں تھی۔ 5 سال پہلے نہیں تھی۔ اور دین جو میرے آقا دے کر گئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، اسلام مکمل کر دیا، قرآن مکمل کر دیا۔ دین تو میرے آقا مکمل کر کے دے گئے تھے۔ شریعت کا ثواب ہوتا ہے، رسم کا ثواب نہیں ہوتا۔ دین کا ثواب ہوتا ہے، رواج کا ثواب۔ میری ان لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، میرے اپنے سنی لوگوں سے غرض ہے کہ یہ بھی دیکھا دیکھی وہ کر رہے ہیں۔ گھر میں مائی بی بی بیٹی، اس نے کہا جی بیٹا لے جاؤ، وہ جو کر رہے ہیں نیاز حسین بٹ رہی ہے آپ بھی جائیں، ان کی مشابہت میں ہم کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا دن قیامت کے اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا، ان لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کافی آپ کا وقت لے لیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب رات کو یہ فیصلہ فرمایا، صبح آپ نے اٹھ کر پھر ان لوگوں کے لیے اتمام حجت کے طور پر اپنے حقوق بتلائے کہ لوگوں میرا حق پہچانو، میرا حق جانو، میں کون حسین ہوں جس کا نانا محمد الرسول اللہ ہے، میں وہ حسین ہوں جس کا ابا علی المرتضیٰ ہے، میں وہ حسین ہوں جس کی اماں فاطمہ الزہرا ہے۔ اس وقت اس کائنات میں، اس دنیا میں مجھ جیسا نواسہ رسول کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا زہرا کا لال جیسا کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا علی کا بیٹا اور کوئی نہیں ہے۔ کیا تم لوگوں نے نہیں سنا کہ میرے بارے میں، میرے بھائی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنتی نوجوانوں کے سردار اگر دنیا میں دیکھنے ہوں میرا حسن دیکھ لو، میرا حسین دیکھ لو، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پوچھو اپنے بڑوں سے کہ جب میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گود میں اٹھائے ہوئے لے کر آتے تھے تو بجائے میرے سر کا بوسہ دینے کے، میرے رخساروں کا بوسہ دینے کے، نانا محمد ہمارے وجود کو سونگتے تھے، ہمارے سر کے بالوں کو سونگتے تھے۔ صحابہ یہ عرض کرتے آقا ہمیں چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور فرماتے او میرے پیارے صحابہ، ریحانہ یا من الجنہ، یہ دونوں میرے شہزادے جنت کے پھولوں میں سے 2 پھول ہیں، جب میں ان کا وجود سونگتا ہوں مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔
کیپکو پہ رہنے والے دوستوں، یہ جنتی پھول جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب تھے، میرے آقا کبھی ان کی گردن کا بوسہ دیتے، کبھی ان کے رخساروں پہ بوسہ دیتے، کبھی ان کی آنکھوں پہ بوسہ دیتے۔ ان ظالموں سے جا کر پوچھو جنہوں نے ان پھولوں کو مسلا، جنہوں نے اس گردن پر خنجر چلائے، جس گردن پر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے، ان کو چوما کرتے تھے، ان سے محبت و پیار کرتے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا کو ان کی تکالیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسن حسین معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، لمبی لمبی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، پاؤں میں قمیص آڑی ترچھی وہ جناب پاؤں کے نیچے آتی ہے، شہزادے گر پڑتے ہیں، رونے کی آواز آتی ہے۔ میرے آقا نے منبر چھوڑ دیا، خطبہ فرض تھا وہ چھوڑ دیا، چھوڑ کر خطبہ ان کو اٹھا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہما کو اٹھا کر گود میں لے کر منبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے کہا یہ حسن حسین جنت کے پھول ہیں، میں محمد ان سے پیار کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، اور تم لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو ان سے عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، وہ میں محمد سے بھی بغض رکھے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ میں اہل سنت کا خادم ہوں، سنیوں کا ایک نمائندہ ہوں۔ میں نے جیسے ابتدائی تقریر میں عرض کیا، ہماری ایک آنکھ صحابہ، ایک آنکھ اہل بیت ہیں۔ درجہ اور مقام ہم وہ مانتے ہیں جو میرے آقا نے ہمیں بتلایا ہے۔ آپ جمعہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا؟ آج بھی جمعے کا دن ہے، جمعہ پڑھا آپ نے، خطیب صاحب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہر جمعہ پر آپ غور نہیں کرتے، اس خطبے میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ یہ حدیث آپ سنتے ہیں نا؟ یہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اب یہ درجہ بندی کسی مولوی نے نہیں کی، مولانا آصف صاحب نے نہیں کی، ٹھیک ہے نا، میں نے نہیں کی، یہ درجہ بندی کس نے بتائی ہے؟ اللہ کے نبی نے بتلائی کہ سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ مجھ سے ایک بندہ مسئلہ پوچھتا ہے، مولانا صاحب گھر میں عورت ہے، دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا گھر میں عورت بے شک ہے، ایک عورت کی حیثیت ماں کی ہے، ایک کی حیثیت بیٹی کی ہے، ایک کی حیثیت بہن کی ہے، ایک کی حیثیت بیوی کی ہے۔ شریعت کہتی ہے جب بہن کو دیکھو شفقت کی نگاہ سے دیکھو، جب بیٹی کو دیکھو رحمت کی نگاہ سے دیکھو، جب بیوی کو دیکھو تو محبت اور حکومت کی نگاہ سے دیکھو، جب اماں کو دیکھو تو عاجزی کی نگاہ سے دیکھو۔ نگاہ نگاہ میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ نگاہ نگاہ میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جو مراتب میرے آقا نے بتلائے ہیں ہم انہی مراتب کے مطابق مانتے ہیں، لیکن میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی محبت جناب ابو بکر صدیق سے ہے اتنی ہی محبت حضرت علی المرتضیٰ سے ہونی چاہیے۔ اگر کسی سنی کا دل عمر کا شان سن کر خوش ہوتا ہے اور علی کا شان سن کر خوش نہیں ہوتا تو یہ قطعاً اہل سنت نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اگر کوئی شخص صحابہ کا شان سن کر خوش ہوتا ہے لیکن اہل بیت کا شان سن کر اس کے چہرے پر وہ خوشی کے آثار نمودار نہیں ہوتے، یہ کوئی اہل سنت نہیں ہے۔
سمجھ آ رہی جی بھائی؟ تو ان کی محبت عین ایمان ہے. ان کی محبت کیا ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقوق بتلائے، لیکن پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے، ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر. ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. ان ظالموں نے کہا اے حسین، اے حسین، یا لڑائی یا بیعت یا جنگ. آپ نے فرمایا پھر سن لو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس کو نبوت نے بوسے دیے، یہ وہ ہاتھ ہے جس کو حضرت علی المرتضیٰ نے بوسے دیے، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس کو اماں فاطمہ الزہرا نے بوسے دیے. یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن ظالم و فاسق کے ہاتھ پر کبھی نہیں آ سکتا. اگر آپ لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، ٹھان لیا ہے، تو میں بھی عزم بالجزم کے ساتھ آیا ہوں. ہم نے کبھی عددی قوت پر بھروسہ نہیں کیا، ہم اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرنے والے ہیں. بے شک میرے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں، کم لوگ ہیں. لوگوں میں لڑائی کے لیے نہیں آیا، میں جنگ و جدل کے لیے نہیں آیا، قتال کے لیے نہیں آیا. جو جنگ کے لیے آتے ہیں بچوں کو ساتھ نہیں لاتے، گھر والوں کو ساتھ نہیں لاتے. یہ میرے ساتھ اہل بیت کی خواتین ہیں جن کے شان میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا ہے. یہ میرے ساتھ معصوم بچے ہیں. لیکن تم لوگوں نے اگر یہ ارادہ کیا ہے تو ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. میں ہاشمی خون ہوں، میری رگوں میں جناب علی المرتضیٰ کا خون دوڑتا ہے. میں ہاشمی خون ہوں، میری رگوں میں جناب فاطمہ کا دودھ دوڑتا ہے. میں وہ حسین ہوں جس کی رگوں میں نانا حسین، نانا محمد الرسول اللہ کا خون ہے. میرے نانا کان اشجع الناس، کائنات کے بہادروں میں سے ایک بہادر ہے. میرے بچے بھی، میرے جوان بھی، میرے بوڑھے بھی وہ بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ تمہارا مقابلہ کریں گے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوئی لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ تھی. نہیں، العیاذ باللہ. اقتدار کی اگر بات ہوتی سیدنا امام حسین کو معلوم تھا یہ زندگی تو عارضی ہے، معمولی ہے، چند دن کی ہے، ماہ و سال اس کے گنتی کی ہے، اور آخرت کی زندگی ابد الآباد ہمیشہ کی زندگی ہے. جب میرے نانا نے مجھے ہمیشہ والی زندگی میں جنتوں کا سردار ہونے کا لقب دیا ہے، اس سے بڑا کوئی انعام ہے؟ بولے نہیں ہے. تو سیدنا امام حسین اور آپ کا خانوادہ نے بڑی بے جگری سے جرت سے، شجاعت سے ان کے ساتھ مقابلہ کیا. بڑوں نے بھی، جوانوں نے بھی، حتیٰ کہ حضرت امام کی ہمشیرہ جناب سیدہ زینب اپنے دو معصوم پھولوں کو لے کر آئی. ایک کا نام محمد، ایک کا نام عون ہے. حضرت امام کی خدمت میں آئی ہیں، فرماتی ہیں بھیا میں ان دو معصوموں کو پھولوں کو لے کر آئی ہوں، انہیں بھی میدان میں بھیج دیجئے گا. توجہ سے سننا، سیدنا امام حسین فرمانے لگے میری ہمشیرہ یہ تو معصوم ہے، یہ تو چھوٹے ہیں، آپ ان کو کیوں لائی ہو؟ فرمانے لگی بھیا دل قیامت کا ہوگا، نانا کے سامنے پیش ہوں گی. اگر میرے نانا نے مجھ سے پوچھ لیا اے زینب جب میرے بیٹے حسین پر وقت آیا تھا، تکلیف آئی تھی، تم نے کیا قربانی دی تھی، میں کیا جواب دوں گی؟ میں نے رات بھر ان معصوموں کو تلاوت قرآن بھی کرائی ہے اور جہاد کا جذبہ بھی ان میں اجاگر کیا ہے. یہ تیار ہیں آپ پر قربان ہونے کے لیے. میں نانا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی ہوں. سیدنا امام حسین نے پھر بھی فرمایا میری بہن ایسا نہیں. لیکن ان دونوں بچوں نے عرض کی اے مامو جان ہمارا جسم چھوٹا ہے، ہماری جان چھوٹی ہے، لیکن ہمارا ایمان تو چھوٹا نہیں ہے. ہم جائیں گے میدان میں بہادری کے، شجاعت کے اور
جرت کے جوہر دکھائیں گے۔ یہ دونوں گئے میدان میں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سیدنا امام حسین نے ان کے لاشیں اٹھائے، لاشیں اٹھا کر سیدہ زینب کے خیمے کے دروازے پر آئے، آواز دی میری بہن تیرے بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اندر سے جواب نہیں ملا، پھر فرمایا میری ہمشیرہ تیرے بچے شہید ہو چکے ہیں، جواب نہیں ملا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا میری بہن تیرے بچے شہید ہو چکے ہیں، تب جا کر جواب ملا۔ فرمانے لگے امام ہمشیرہ اپنے بچوں کی شہادت کی خبر سن کر پریشان ہو گئی تھی، غمزدہ ہو گئی تھی یا ناراض ہو گئی تھی، عرض کرنے لگی بھیا آپ نے یہ کیسے سوچ لیا جس بابا کا خون آپ کی رگوں میں ہے، جس اماں کا دودھ آپ نے پیا ہے میں نے بھی انہی کا پیا ہے۔ جب پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرے بچے شہید ہو گئے ہیں، پانی نہیں تھا، میں تیمم کر کے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کرنے لگ گئی۔ دیر اس لیے ہو گئی ہے کہ میں اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس گھرانے کے معصوم اتنے بہادر ہوں وہ ہائے کے لائق ہیں یا واہ کے لائق ہیں؟ بولے نا بھائی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بابا جان صبح سے میں دیکھ رہا ہوں میرا کزن علی قاسم وہ بھی میدان میں شہید ہو گیا، محمد عون بھی شہید ہو گئے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام حسین ہر چند منع کرتے رہے، لیکن انہوں نے عرض کی بابا جان میں میدان میں جاؤں گا، رج پڑتا ہوا جاؤں گا۔ حضرت امام حسین نے ان کو تیار کرایا، خود زرے پہنائی، خود خود پہنایا، خود ہاتھوں میں شمشیر دی۔ آپ میدان میں جب پہنچتے یہ رج پڑھتے ہوئے پہنچتے کہ اے لوگوں مجھے جانتے نہیں ہو، مجھے جانتے نہیں ہو، میں فرزند حسین ابن علی ہوں، جانتے ہوں گے میں فرزند حسین ابن علی ہوں، جانتے ہوں گے شجاع ہاشمی ہوں، مجھ کو تم پہچانتے ہوں گے۔ چمکتی دیکھ کر اس نوجوان کی تیغ کی دھار گری ڈھالے یکایک چھٹ گئی ہاتھوں سے تلوار۔ عدو کہتے تھے شاید پھر علی المرتضی آئے، مقابل لانے والوں کے لیے بن کر قضا آئے۔ میدان میں لڑتے لڑتے جب ان لوگوں نے دیکھا ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، کہنے لگے میاں اکٹھے ہو کر تیر اندازی کرو، تیر اکٹھے کر کے ان پر حملہ آور ہو۔ ان ظالموں نے جب ایک تیر مارا سیدنا علی اکبر کی گردن میں پیوست ہو گیا، ادھر سینے سے تیر لگ رہے تھے، ایک نے آگے بڑھ کر نیزہ پھینکا خنجر کا، وہ بھی آپ کی گردن میں پیوست ہوا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، اللہ اللہ تو دانا و بینا ہے، دیکھ رہا ہے تیرا پیغمبر ابراہیم جب اپنے بیٹے کو قربان کر رہا تھا، جب اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا تھا، اللہ انہوں نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، بیٹے کو گردن کے بل لٹایا ہوا تھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھ حسین نے تو کھلی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، میں نے تو آنکھوں پہ پٹی بھی نہیں باندھی، تیرے دین کی خاطر میں اپنے ان بیٹوں کو قربان کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدہ زینب خیمے کی اوٹ سے دیکھ رہی ہیں کہ 18 سال کا نوجوان اور اس پر تیروں کی بارش ہے۔ سیدنا امام حسین دوڑے دوڑے آئے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ جملہ کہا، لیکن زبان سے آہو فغان نہیں نکلی، بلکہ اتنے جملے نکلے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم اہل سنت والجماعت ان بہادروں کی بہادری بیان کرتے ہیں، جرت بیان کرتے ہیں، شجاعت بیان کرتے ہیں۔ اب آخر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تمام کنبہ، تمام گھرانہ شہید ہو چکا ہے۔ آپ تشریف لائے سیدہ زینب کے خیمے پر، فرمانے لگے ایتونی بعمامت رسول اللہ والسیف علی المرتضی والقوس حسن المجتبی، مجھے نان محمد کی دستار مبارک اٹھا دو، اب علی کی تلوار اٹھا دو، بھائی حسن کا تیر کمان اٹھا دو، اب حسین کی اپنی باری آ گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، ذرا آؤ نہ تصورات کی دنیا میں کرب و بلا کی سرزمین پہ چلتے ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، خون ہی خون ہے، لیکن سیدنا امام حسین کے پائے استقلال میں معمولی سی جنبش بھی نہیں آئی، معمولی سی لغزش بھی نہیں آئی، بلکہ بہادروں کی طرح جرت کا حمالہ بن کر میدان میں اترتے ہیں اور دشمنوں کو للکارتے ہیں۔ آؤ آؤ دیکھو میں حسین ہوں، آؤ میرے مقابلے میں کوئی بھی شخص آگے نہیں بڑھتا، کوئی بھی شخص مقابلے کے لیے نہیں آتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شمر بے ایمان سامنے آیا، کہنے لگا امام حسین سے اب بھی وقت ہے، بیعت کر لو۔ آپ نے فرمایا بیعت کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتا۔ کہنے لگا پھر کوئی خواہشہ پرآخری بتاؤ۔ فرمایا مجھے معلوم ہے سر میرا ایک ہے، انعام دو ہے، تو نے سر کاٹ کے انعام لینا ہے، میں نے سر کٹوا کے انعام لینا ہے، تو نے یزید جیسے شیطان سے انعام لینا ہے، اور میں نے رب مجید سے انعام لینا ہے۔ میری نماز کا وقت ہے، نماز قضا ہو رہی ہے۔ کہنے لگا پانی نہیں ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں، قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، جب پانی نہ ملے ارادہ کر لو پاک مٹی کا، تیمم کرنا تمہارا کام ہے، نماز قبول کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ آپ نے تپتے ہوئے صحرا کی اس ریت سے تیمم فرمایا، 2 رکعت نماز کی نیت فرمائی، اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہ پڑھا۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور لوگو الحمد کیا معنی؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریفیں ہیں، تو نے میری قربانیاں قبول کی ہیں، میں بھی قربان ہو رہا ہوں۔ ہم اہل سنت اس لیے کہتے ہیں کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، اور ہنس کے جس نے پی لیا، کیا کر کے؟ ہنس کے جس نے پی لیا، ہنس کے پی لیا، ماتم کر کے نہیں، ہنس کے پی لیا، رو دھو کے نہیں، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، کٹ گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین۔ ہم کہتے ہیں واہ حسین، آپ بھی کہہ دو واہ حسین، اب تک گلشن ہے تیری ہمت کا باغ، اور آندھیوں میں جل رہا ہے تیری نصرت کا چراغ۔ آپ نے سر سجدے میں رکھا، سبحان ربی اللہ پڑھ رہے ہیں۔ شمر لانتی نے سوچا اس کا ابا بہادر نانا بہادر اگر سر سجدے سے اٹھا لیا شاید مجھے ختم نہ کر دے، میں اسی مقام پر اپنا کام کروں۔ اس ظالم نے خنجر چلایا، لیکن امام حسین کا کیا حال بنا کہ قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں،
لیکن حسین محو تھے دیدار یار میں. نماز بھی ہو رہی ہے، اللہ کا دیدار بھی ہو رہا ہے، اور جام شہادت بھی نوش کر رہے ہیں. تبھی تو گنج بخش علی حجویری نے کہا ہے کہ شاست حسین پادشاہ است حسین، شاست حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین بنا است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. کہ آپ نے سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا امام حسین نے سجدے میں سر رکھ کے جام شہادت نوش کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا، توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا، توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا. صابر سید نے صبر کر دکھایا، شاہ کربلا نے وچ کربلا دے، شاہ کربلا نے وچ کربلا دے. قرآن رب دے نو پڑھ کے سنایا، توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا. قسم رب دی نازاں دا پلیا حسین، سبحان اللہ. قسم رب دی نازاں دا پلیا حسین، وطن چھوڑ کے اج او چلیا حسین، وطن چھوڑ کے اج او چلیا حسین. گیا کربلا وچ نولیا حسین، گیا کربلا وچ نولیا حسین. کنبے دا کنبا سید نے کہایا، توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا. صابر سید نے صبر کر دکھایا، شاہ کربلا نے وچ کربلا دے. لاشان چاچا کہ جھک گئی کمر ہے، لاشان چاچا کہ جھک گئی کمر ہے. تیرا نال شہدا زخمی جگر ہے، تیرا نال شہدا زخمی جگر ہے. جسم شاد وچ خون دے تر بتر ہے، جسم شاد وچ خون دے تر بتر ہے. شرم ظالمانو ذرا بھر نہ آیا، توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا. رہی وسدی بارش تیرا دی
ریا سید نماز پڑھدا بلدی ریت تے پیشانی رکھ کے ریا رب نو سجدے کردا دیدار دے شوق وچ عاشق رب دا ریا عشق دیا منزلہ چڑھدا تو راضی رہو کونین دا والی گھن تر کا سارا گھر دا توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا ایڈا ساکوف کیا دے میں کیڑے ظلم میں زبان دس نہ سکدی نہ لکھ دی قلم میں زبان دس نہ سکدی نہ لکھ دی قلم میں حدوں ود گئے نے ظلم تے ستم میں حدوں ود گئے نے ظلم تے ستم میں ویکھو ظالما سر نیزے چڑھایا توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا صابر سید نے صبر کر دکھایا شاہ کربلا نے اوچ کربلا دے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام يا الله المسلمان إيمان شفاء كامل عاجل نصيب یا اللہ جو بھی اولاد اولاد صالح نصیب فرما یا اللہ حاضرین مجلس کی تمام جائز دعائیں قبول فرما یا اللہ حاضرین محفل کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ وہ جو عاجز ہیں اور مجھ سے پہلے جن دوستوں نے بیان کیا ہے یا اللہ ان کے بیان کو میرے بیان کو قبول اور منظور فرما یا اللہ یہ اتنے رات گئے یہ جو دوست تیرا قرآن تیرے حبیب کا فرمان سننے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے بیٹھنے کو ذریعہ نجات کرنا یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما ہم سب کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ بعد جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اہل علاقہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب کرنا ہمارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا